ماشاءاللہ. یہاں سے تھوڑی دور پہ فرات ہے. عام طور سے چونکہ فرات اصل دریا ہے، فرات جو ہے وہ دریا ہے، ندی ہے بڑی، ترکی سے ہو کے آتی ہے اور فرات سے نکلی ہوئی نہر علقمہ ہے. کربلا میں فرات نہیں ہے، تھوڑا دوری پہ ہے. کربلا اسٹیٹ میں ہے لیکن شہر میں نہیں ہے. تو ابوالفضل عباس جہاں پر آئے تھے وہ یہی جگہ تھی، یعنی نہر علقمہ. یہیں سے پانی کا گزر تھا. جگہ میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، لیکن بہرحال وہ پانی کا گزر یہی ہے کہ جہاں سے پھر آپ نے پیچھے زیارتیں کی ہوئی ہیں. یہاں سے کافی دور پر انشاءاللہ آج رات میں جو ہے ان بازوؤں کی بھی زیارت کریں گے جہاں پہ ابوالفضل عباس کے بازو کٹے تھے، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. فاصلہ یہاں سے بہت زیادہ ہے. اکیلے ابوالفضل عباس پانی لینے کے لیے آئے تھے اور یہاں سے اتنی دور تک پانی لے کر گئے. میں پورا مصائب یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک شعر ہے جو ابوالفضل عباس نے اس وقت پڑھا ہے کہ جب ان کے داہنے ہاتھ کٹے تھے. آپ سب یہاں پر جوان ہیں، انشاءاللہ امام کے ناصر ہیں، دین کے ناصر ہیں. جب پانی مشکیزے میں بھر کے چلے، آتے ہوئے مقتل کی روایتوں کے اعتبار سے آتے ہوئے سیدھے بالکل آپ کو بتایا تھا راستے میں، یہاں سے دور امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، بالکل سامنے جو روڈ گیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے خیمہ گاہ ہے. یہاں سے شاید تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے. خیمے سے نکل کر بیچ میں لشکر موجود ہے. یہاں سے لے کر مقام علی اکبر، مقام علی اصغر جہاں تک آپ نے دیکھا ہے وہاں تک پورا لشکر موجود تھا. یعنی یزیدی لشکر اسی نہر کے کنارے پورا موجود تھا، اور تمام شہداء خیمے سے نکل کر اسی لشکر کے سامنے آ کر جنگ کرتے تھے. دریا تک کوئی نہیں آ پایا، صرف ابوالفضل عباس آئے تھے، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام بھی یہاں تک قریب پہنچے تھے. جب جناب ابوالفضل عباس جنگ کرتے کرتے آئے، جب آ رہے تھے تو سیدھے بیچ لشکر سے آئے، اور بیچ لشکر سے آنے کے باوجود، اکیلے ہونے کے باوجود بھی زیادہ دیر تک جنگ نہیں کرنی پڑی، کیونکہ اتنی زیادہ ہیبت تھی ابوالفضل عباس کی کہ تھوڑی سی جنگ کے بعد لشکر نے راستہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ کوئی سامنے نہیں ٹک سکتا تھا. اور آ کر یہاں پہ پانی بھرا. پانی جب بھر رہے تھے اور پانی کو اپنے ہاتھوں میں بھی لیا تو چند شعر، ایک شعر وہاں بھی پڑھا. یعنی اس شعر میں جناب امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کیا. ذاکرین کچھ اور پڑھتے ہیں، لیکن امام حسین کی پیاس کو یاد کیا، اور اس کے بعد مشکیزے کو بھرا. مشکیزہ بھرنے میں وقت لگتا ہے. مشکیزہ یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا، مشکیزہ کا سوراخ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا مشکیزہ بھرنا ہوتا ہے. لیکن وہ پانی بھر کے واپس چلے تو لشکر جو بھاگ گیا تھا، ادھر ادھر جو فرار کر گیا تھا، وہ لشکر دوبارہ واپس پلٹ چکا تھا اور واپس پلٹ کے جنگ کرنا چاہتا تھا. لیکن ابوالفضل عباس نے راستے کو تھوڑا بدل دیا. اب آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ جناب ابوالفضل عباس کا روضہ اس طرف ہے، امام حسین کا روضہ ادھر ہے، اور ابوالفضل عباس کا روضہ ادھر ہے، خیمہ گاہ ادھر پیچھے ہے. تو تاریخی روایتوں کے حساب سے آتے ہوئے تو سیدھے راستے سے آئے تھے، بیچ لشکر سے، لیکن واپسی میں ابوالفضل عباس نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ بہرحال کسی نہ کسی طرح مشکیزے کو بچانا تھا، اور مشکیزے کو بیچ لشکر میں چل کر نہیں بچایا جا سکتا تھا، چونکہ کسی طرف سے بھی تیر آ سکتا تھا. لہذا مقاتل لکھتے ہیں کہ اس طرف جو کچھ جھاڑیں تھیں، کچھ درخت تھے، پورے لشکر کو ایک طرف کر دیا. لشکر کو ایک طرف کر کے خود کنارے سے نکلے تاکہ مشکیزہ ایک طرف ہو اور پورا لشکر ایک طرف ہو. لشکر سے جنگ کرتے ہوئے اور مشکیزے کو دوسری طرف بچاتے ہوئے خیمے تک پہنچنا تھا. اس لیے ابوالفضل عباس اس راستے کو طے کرتے ہوئے کافی دور تک چلے گئے. ابھی جب آئیں گے آپ کف عباس کی زیارت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ روضے کے قریب ہے. جناب ابوالفضل عباس کے جو بازو قلم ہوئے ہیں وہ روضے کے قریب ہے، اور نہر علقمہ یہاں پر ہے. تو ایک اکیلے عباس نے پانی کو سنبھال کر کتنا طولانی راستہ طے کیا تھا. اور جب اتنا طولانی راستہ طے ہو رہا تھا تو بہت امیدیں بڑھ چکی تھی، امیدیں بہت زیادہ ہو چکی تھی، چونکہ لشکر کو تقریباً پار کر چکے تھے. جاتے ہوئے جنگ بھی کرنی پڑی، لیکن جنگ ایک طرف سے ہو رہی تھی. ایک طرف لشکر تھا اور دوسری طرف جھاڑیں تھیں، درخت تھے، اور اسی طرف مشکیزے کو رکھا ہوا تھا.
ظاہر ہے جتنی دیر تک جنگ کر رہے تھے تیر پہ تیر آ رہے تھے، حملے پہ حملے ہو رہے تھے، کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ابوالفضل عباس کو خیمے تک جانے نہ دیا جائے، پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ لیکن بہرحال علی کا بیٹا تھا، امیر المومنین کا لال تھا، جنگ کرتے ہوئے اپنے جسموں پر بہت سارے تیر کھاتے ہوئے مشکیزے کو بچا کر ایک سمت میں مشکیزے کو کنارے اپنے رکھتے ہوئے اتنی دور تک کا راستہ طے کیا۔ لیکن میں یہ شعر جو پڑھنے والا تھا وہ بہت اہم ہے عزیزو، کہ جب آگے بڑھ کر بہرحال چونکہ جنگ کر کے ساتھ چاہ رہے تھے، صرف گھوڑے کو دوڑا کے نہیں جا سکتے تھے، تو جنگ کرتے کرتے کچھ لشکر آگے بڑھ گیا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم روک نہیں سکتے ہیں، ابوالفضل عباس کو جنگ کر کے نہیں روک سکتے ہیں، اور مشکیزہ بھی دوسری طرف ہے، لہذا اس پر بھی حملہ اس وقت ممکن نہیں تھا، لہذا آگے بڑھ کر انہوں نے درختوں کے پیچھے چھپنا شروع کر دیا، اور اب بہت ہی نزدیک پہنچنے والے تھے، یعنی تقریباً لشکر کا مقام ختم ہونے والا تھا اور خیمہ گاہ بہت نزدیک نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر اسی چھپے ہوئے لشکر نے کسی سپاہی نے حملہ کیا اور ابوالفضل عباس کا داہنا ہاتھ کٹا، پہلی منزل میں داہنا ہاتھ کٹا۔ ظاہراً اندازہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جنگ بھی ہو رہی تھی وہ داہنے ہاتھ سے ہو رہی تھی، لشکر سارا ادھر تھا، مشکیزہ اس طرف تھا بائیں طرف، اور آپ کو اس طرف جانا تھا ادھر قبلے کی طرف، آگے خیمہ گاہ ہے اور آگے امام حسین کا اور وہاں جناب عباس کی شہادت کا مقام ادھر ہے جہاں پہ آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو جب داہنا ہاتھ کٹا ہے تو وہیں پر یہ شعر ابوالفضل عباس کی زبان سے نکلا۔ ظاہر ہے یہ شعر یوں نہیں ہے کہ پہلے سے شعر کہہ کے ذہن میں موجود تھا، یہ عرب میں خاصیت تھی، بعض لوگوں میں خاصیت بہت زیادہ تھی، اور ابوالفضل عباس امیر المومنین صاحب بلاغت و فصاحت کے فرزند تھے، لہذا وہیں پر ابوالفضل عباس نے داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد یہ شعر پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ جب کوئی انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے تو جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہی اس کو پہلے یاد آتا ہے۔ اس وقت کوئی ایک بہادر جب اکیلا بھی ہو اور حسین ابن علی کا لشکر بھی ختم ہو چکا ہو اور آقا بھی تنہا ہو، بیویاں ہوں، خیمے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پیاس ہو، مشکیزہ ہو، یہ سب چیزیں یاد کر سکتے تھے ہاتھ کٹنے پر۔ لیکن پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انی احامی ابدا عن دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا، یمین یعنی داہنا ہاتھ، واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی قسم اگر تم نے ہمارا داہنا ہاتھ کاٹ دیا تو بھی انی احامی ابدا عن دینی، تو میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ کربلا آئیں، ابوالفضل عباس کی زیارت کریں، ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے مقام کی بھی زیارت کریں، لیکن ابوالفضل عباس کے شعر کو بھول نہ جائیں کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی علی کے لال کو دین کی پرواہ تھی کہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا، میرا ایک ہاتھ ہی کافی ہے، ایک ہاتھ ہی سے میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ اور دین کی حمایت کے بعد پھر وارث دین کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دین بغیر وارث دین کے سمجھا جائے، لہذا دوسرے شعر میں فرمایا ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی، میں اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جو سچا ہے، جو صادق ہے، جو امین ہے، جو رسول اللہ کا نواسہ ہے، نجل النبی ہی، جو رسول اللہ کا نواسہ ہے، جو پاکیزہ ہے، جو طاہر ہے، جو امین ہے، میں اس کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ایک ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن ابوالفضل عباس ہے، ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی پرواہ نہیں ہے، میرا ایک ہاتھ کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنگ کرتے کرتے پھر آگے بڑھتے رہے، بائیں ہاتھ سے بھی جنگ کرتے رہے، مشکیزہ بھی ابھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن دشمنوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی نہیں روک سکتے، تو آپ دیکھیں گے تقریباً شاید 50-60 میٹر کا فاصلہ ہے داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے کٹنے کے درمیان میں، یعنی ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی اتنا فاصلہ طے کیا۔ اب ظاہر دشمن کے حملے زیادہ ہو گئے تھے، ہاتھ صرف ایک رہ گیا تھا، اسی ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالنا تھا اور علم بھی سنبھالنا تھا کہ ایک منزل وہ آئی کہ ابوالفضل عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ میں نے آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن ایک مجاہد، ایک بہادر، ایک غیرتدار بہادر جو مقتل میں تنہا ہو، جس کا اب کوئی حامی نہ رہ گیا ہو اور اس کا آقا بھی تنہا ہو، اگر اس کے میدان میں دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو ہم صرف سوچ سکتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا
کیونکہ ہم میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے، ہم میں اتنی وفاداری بھی نہیں ہے، ہمیں اتنا حسین ابن علی کی امامت کا احساس بھی نہیں ہے، لیکن ابوالفضل عباس جانتے ہیں کہ میرا آقا طلحہ ہے اور میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد اب کون سی جنگ ہو سکتی ہے؟ جنگ تو ہاتھوں سے ہوا کرتی ہے، اب بھلا کیسے جنگ ہوگی؟ لہذا دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میں بغیر دونوں ہاتھوں کو اب کیا کروں گا؟ تو وہاں پر بھی فوراً شعر پڑھا، یہ معتبر کتابوں کے شعر ہیں، مقتل کے معتبر اشعار ہیں۔ وہیں پہ دوسرا شعر پڑھا کہ اگر تم نے ہمارا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، پہلے اپنے نفس کو مخاطب کیا، پہلے شعر میں آواز دیا، نفسو لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس ان کافروں سے گھبرانا نہیں۔ دو ہاتھ کٹنے کے بعد گھبراہٹ تو ہوگی، لیکن خود ہی کو مضبوط کر رہے ہیں، ہاتھ کٹ گئے ہیں لیکن اے میرے نفس گھبرانا نہیں، لا تخشا من الکفار، ان کافروں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ وَأَبْشِرِي بِالْجَنَّةِ الْجَبَّارِ، ظاہر اب زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک مجاہد کے دو ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ کس لیے زندہ رہے؟ وہ اس بے بسی کے لیے کس لیے زندہ رہے؟ لہذا آواز دیتے وَأَبْشِرِي بِالْجَنَّةِ الْجَبَّارِ، میں تجھے اللہ کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، مع النبی السید المختار، میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت ہے۔ فرزند رسول اللہ کو تنہا دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے نفس کو سہارا دے رہے ہیں کہ میں تجھے مع النبی السید المختار قد قطعوا ببغیہم یسار، اگرچہ انہوں نے دھوکے سے بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یسار یعنی بایاں ہاتھ، یمین یعنی داہنا ہاتھ، اور یسار یعنی بایاں ہاتھ۔ اب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اب جو لمحہ ہے، دیکھیں اگر فوراً شہادت ہو جاتی تو شاید اتنا مشکل مرنا نہیں تھا، لیکن دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ ایک فکر ابھی بھی ستائے ہوئے ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کسی طرح سے مشکیزہ پہنچ جائے، پھر بعد میں ہم واپس آ جائیں گے۔ شہادت تو ہمارا مقدر ہے، شہادت تو ہمارا عشق ہے، تو پانی کسی طرح پہنچانا تھا۔ تو اب پانی کو اپنے ساتھ رکھ کر خود کو مشکیزے پہ ڈال لیا، کیونکہ اب جنگ نہیں کر سکتے تھے، تیروں تلواروں کو روک نہیں سکتے تھے، لہذا اپنے جسم ہی کو مشکیزے پہ ڈال دیا کہ اب جتنے بھی تیر آئیں وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائے، لیکن مشکیزہ محفوظ رہ جائے، مشکیزہ نہ چھدنے پائے۔ اور آگے بڑھتے رہے، پھر بھی آگے بڑھتے رہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جناب عباس کی شہادت کا مقام جہاں روضہ ہے اور ہاتھ جہاں کٹے اس کے درمیان میں فاصلہ ہے، دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی وہاں تک گئے جہاں تک ممکن تھا، اور اس بیچ میں ظالموں نے جتنے تیر تھے سب چلانا شروع کیے، اور ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا۔ اگر تیر کے بجائے تلوار لگ جاتی اور تلوار سے پورا مشکیزہ کٹ جاتا تو سارا پانی تیزی سے بہہ جاتا، تو شاید اتنی حسرت نہ ہوتی۔ لیکن یہ آخری جملہ سے رسول اللہ عزیزو کہ جب تیر لگا ہے تو تیر سے تھوڑا تھوڑا پانی گرنا ہوا، تیر سے ایک سوراخ ہوتا ہے صرف، اور سوراخ سے تھوڑا سا پانی گرتا ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا پانی گر رہا تھا تو اندر سے یہ تڑپ ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ ہوتے تو میں سوراخ کو پکڑ لیتا، پانی گرنے سے روک سکتا تھا۔ مشکیزہ کٹا نہیں تھا، مشکیزہ پھٹا نہیں تھا، مشکیزے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا تھا تیر سے، تو اندر سے ایک تڑپ سی ہو رہی تھی کہ ہاتھ اٹھے اور مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ لے تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ میرا آقا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، رقیہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھتا کہاں جب ہاتھ تھا ہی نہیں۔ تو جب تک پانی گرتا رہا اندر کی کیفیت یہی تھی، اے کاش کہ میرا ہاتھ ہوتا، اے کاش کہ میں سوراخ کو پکڑ سکتا، اے کاش کہ پانی نہ گرنے دیتا۔ لیکن جب پورا پانی گر گیا تو بس حسرت بھری نگاہوں سے خیمے کی طرف دیکھا، بہت ہی حسرت سے ابوالفضل عباس نے خیمے کی طرف دیکھا، لیکن اب خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب واپس پلٹے ہیں، جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا کٹے ہوئے ہاتھ سے پیر سے جنگ کرنا، یہاں تک کہ سر پہ گرز لگا، تیر تو پہلے ہی بہت سارے لگ چکے تھے، چاروں طرف سے تیروں کا حملہ تھا۔ کربلا کا کوئی بھی شہید 2-4-6 تیر کھا کر 2-4-6 زخم کھا کر نہیں گرا۔ یہ کمزور انسانوں کا کام ہے کہ تھوڑے سے زخم ہونے کے بعد گر جائیں، زخمی ہونے کے بعد۔ کربلا کے شہید اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک جنگ کرنے والے تھے، اور یہ تو علی کا لال تھا۔ اتنا زیادہ زخمی ہونے کے بعد جب زمین پر گرے ہیں عزیزو تو ہاتھ پہلے سے کٹے ہوئے تھے، زمین پر ہاتھ نہیں ٹکا،
زخموں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ زمین پر آئے، اور اللہ اکبر، مدینے میں ایک ماں موجود تھی، میں نے پہلے پڑھا ہے، وہ ماں جس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیا تھا، ایک بیٹے کو بھی اپنے پاس نہیں روکا تھا کہ میری بیوگی کے سہارا بن جائے۔ ایک ماں جو 20 سالوں سے بیوہ تھی، امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہو چکی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی اور جنت البقیع میں جا کے قبرستان بناتی تھی، گریا کرتی تھی۔ اس طرح سے مرثیہ پڑھتی تھی کہ مروان جیسا ظالم اور سفاک ظالم بھی گریا کرتا تھا جب جناب ام المؤمنین کے مرثیے کو سنتا تھا۔ مرثیے کے ایک شعر یہ بھی پڑھتی تھی، زیادہ تو حسین ابن علی کو روتی تھی، ہمیشہ زہرا کے لال کا ماتم کرتی تھی، لیکن ایک شعر میں یہ بھی پڑھتی تھی، اے میرے لال، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، جب تو زمین پر آیا تو تیرے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے تو کون تیرے قریب آتا، کون میرے آقا حسین کے قریب آ سکتا تھا۔ عزیزو، کربلا میں اب تنہائی تھی، اب حسین ابن علی تنہا تھے۔ ادھر ابو الفضل عباس کی ایک آواز گونجی، یا اخی ادرک خاک، یہ معتبر جملے ہیں مقتل کے، عام طور سے پڑھے نہیں جاتے۔ ادھر حسین ابن علی کی صدا گونجی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بعدوی، اے میرے بھیا تم چلے گئے، تمہارے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، اب دشمن مجھے تانے دیں گے، اب میرے سارے راستے بند ہو گئے، اب حسین تنہا ہے، اب زہرا کا لال تنہا ہے، اب وہ آنکھیں جو آرام سے سویا کرتی تھی اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا، اور اب وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جگا کرتی تھی، اے میرے بھیا اب تیرے بعد وہ سوئیں گی۔ اور پھر ابو الفضل عباس کے بعد نہ کبھی زینب کو سونا نصیب ہوا، نہ ام کلثوم کو، نہ اس 4 برس کی بچی کو سونا نصیب ہوا کہ جو بڑے سکون سے سوتے تھے۔ شام غریبہ آ گئی تھی، حسین اس دنیا سے جا چکے تھے، ابو الفضل عباس جو رات کو خیمے کی حفاظت کر رہے تھے، اب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ عزیزو، کربلا کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، کربلا میں اللہ دلوں کو سنبھالتا ہے، ورنہ تو انسان تڑپ کے یہاں سے جان چلی جائے، لیکن بہرحال اللہ صبر دیتا ہے، اللہ دلوں کو سنبھالتا ہے۔ ہم اگلی منزلیں طے کریں گے، وقت ہوگا تو مقام امام صادق تک جائیں گے، تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر یاد کریں اس منظر کو کہ یہاں چاروں طرف لشکر تھا، دور دور تک لشکر تھا، اور زہرا کا فرزند ام البنین کا لال اس سرزمین پر تنہا پار بچوں کی پیاس بجھانے کی فکر تھا۔